العباد ان یعبدوہ ولا یشرکو بہ شیئا۔ اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ بندے صرف اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ عبادات کے اندر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کے اختیارات کے اندر کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ ان یعبدوہ ولا یشرکو بہ شیئا۔ اور میرے بھائیو، یہ اتنی بڑی بات تھی کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی عبادات کی، آپ کی نمازوں کی حالت جب ہم دیکھتے ہیں، اللہ کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اپنے ہاتھوں کو اپنی رانوں پر، اپنے گھٹنوں پر رکھ کر اپنی شہادت کی انگلی کے ساتھ اشارہ کرتے ہوئے اپنی آنکھوں کو اللہ کے در میں اللہ کے سامنے جھکاتے ہوئے کیا فرماتے ہیں؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ یہ کائنات کے سب سے عظیم ترین انسان ہیں، یہ فرشتوں کے تاجدار پیغمبر ہیں، یہ نبیوں کے سردار پیغمبر ہیں، اور کیا فرما رہے ہیں؟ یا اللہ، میری ساری کی ساری قولی عبادتیں بھی تیرے لیے ہیں، میری ساری کی ساری بدنی عبادتیں بھی تیرے لیے ہیں، اور میری ساری کی ساری مالی عبادات بھی صرف تیرے لیے۔ اور یہی اللہ کا حکم تھا قرآن مجید کے اندر، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اے پیغمبر ذیشان فرما دیجئے، ان صلاتی، میری نماز بھی اللہ کے لیے ہے، میری زندگی بھی اللہ کے لیے ہے، میری قربانی بھی اللہ کے لیے ہے، حتیٰ کہ میری موت بھی صرف اللہ کے لیے۔ میرے بھائیوں، سوچنے والی بات ہے، غور فکر تدبر تفکر کا مقام ہے۔ اگر کائنات کے سب سے عظیم ترین انسان، کائنات کے سب سے عظیم ترین پیغمبر، کائنات کے سردار پیغمبر کی عبادات اللہ کے لیے ہیں، ان کی جناب مالی عبادات، بدنی اور قولی عبادات اللہ کے لیے ہیں، تو پھر آج ایک انسان کی مالی بدنی قولی عبادات اللہ کے لیے کیوں نہیں ہے؟ اس کی نظر و نیاز، اس کی مالی عبادات، اس کا قیام، اس کا رکوع، اس کا سجدہ غیر اللہ کے لیے کیوں ہے؟ عبادات کے اندر جب اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے گا، اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ رب العزت کے اختیارات میں اگر کسی کو شریک کیا جائے گا، انسان کے لیے کامیابی نہیں ہے، انسان کے لیے نجات نہیں ہے، پھر انسان کے لیے صرف ہلاکت ہی ہلاکت ہے، پھر انسان کے لیے صرف بربادی ہی بربادی ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا کہ اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے، ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، کہ بندے صرف اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ پھر فرمایا کہ بندوں کا حق اللہ پر کیا ہوگا؟ کہ جب بندے اللہ کا حق پورا کریں گے، اللہ یعذبہم، تو پھر اللہ ان بندوں کو عذاب نہیں دے گا، اللہ پھر ایسے بندوں کو جہنم میں داخل نہیں کرے گا، اللہ پھر ایسے بندوں پر ناراض نہیں ہوگا، اللہ کا غیظ غضب اور ناراضگی نہیں ہوگی۔ پھر اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ کہ جب بندے اللہ کا حق پورا کریں گے تو اللہ رب العزت ان کو عذاب نہیں دے گا، بلکہ جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دے گا۔ یہ میرے بھائیو اللہ کا حق ہے، یہ اللہ کا حق ہے۔ اس حق کا تعلق پھر صرف رمضان کے مہینے کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ اس حق کا تعلق انسان کی ساری زندگی کے ساتھ ہے، ساری سانسوں کے ساتھ ہے، اس کے بچپن، جوانی اور بڑھاپے کی عمر کے ساتھ ہے، اس کی پیدائش سے لے کر اس کی موت کے ساتھ ہے، کہ وہ ہر صورت میں اللہ کے حق کو پورا کرے۔ یہ دو حقوق میں سے پہلا حق جو اللہ کا بندوں پر ہے، اور دوسرا حق بندوں کا حق بندوں کے اوپر ہے۔ حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد بھی ضروری ہے، اللہ کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ بندوں کے حقوق کی ادائیگی بھی ضروری ہے، پھر انسان صحیح معنوں میں مسلمان بنتا ہے، پھر انسان کامیابی اور نجات والے راستے پر چلتا ہے۔ ورنہ جامع ترمذی کے اندر صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے صحابہ کرام سے سوال کیا تھا، اتدرون من المفلس، اے میرے صحابہ جانتے ہو مفلس کس کو کہتے ہیں؟ غریب اور کنگال شخص کس کو کہتے ہیں؟ صحابہ نے فرمایا المفلس فینا من لا
درہم لہو ولا متاع لہو، مفلس تو وہ ہے جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو، مفلس اور غریب تو وہ ہے جس کے پاس دنیا کا مال و متاع نہ ہو، جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو، بینک بیلنس نہ ہو۔ آپ نے فرمایا نہیں میرے صحابہ، المفلس من امتی من یأتی یوم القیامہ بصلاۃ وزکاۃ وصیام ویاتی قد شتم ھذا واکل مال ھذا وسفک دم ھذا۔ میری امت کا مفلس شخص وہ ہے جو قیامت کے دن اللہ کے دربار میں اس حالت میں آئے گا کہ اس کے پاس نمازیں بھی ہوں گی، اس کے پاس رکھے ہوئے روزے بھی ہوں گے، اس کے پاس ادا کی ہوئی زکوٰۃ بھی ہوگی، لیکن وہ لوگ بھی اس کے ساتھ آ جائیں گے۔ اس نے حقوق اللہ تو پورے کیے تھے، لیکن وہ لوگ بھی ہوں گے، کسی پر اس نے ظلم کیا تھا، کسی کو اس نے گالیاں دی تھی، کسی کا اس نے خون بھی بہایا تھا، حقوق العباد کی ادائیگی کرنے والا یہ شخص نہیں تھا۔ اب اس کے خلاف اللہ کی عدالت میں فیصلہ کیا جائے گا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اب اس کی نیکیوں کو لے لیا جائے گا اور ان کے کھاتے میں ڈال دی جائیں گی جس پر اس نے ظلم کیا تھا۔ یہ وہ نمازی جو لوگوں پہ ظلم کرنے والا، یہ وہ زکوٰۃ کی ادائیگی کرنے والا جو زکوٰۃ کی ادائیگی بھی کرتا تھا، لوگوں کا مال بھی ہڑپ کرتا تھا، لوگوں کا خون بھی بہاتا تھا، لوگوں کے گریبان تک اس کے ہاتھ بھی پہنچتے تھے، اس کی زبان سے لوگوں پر گالیاں بھی نچھاور ہوتی تھیں، لوگوں کو گالیاں بھی نکالتا تھا، عزت نفس بھی تار تار کرتا تھا، یہ لوگوں کی اور مسلمانوں کی عزتوں کے ساتھ کھیلتا تھا۔ اللہ رب العزت نے اس کے خلاف فیصلہ یہ کیا کہ اللہ اس کی نیکیوں کو لے کر مظلوموں کے کھاتے میں ڈال دے۔ اب میرے بھائیوں دوسرا فیصلہ اس سے بھی زیادہ نقصان دہ ہے، اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ، اگر اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں، مظلوم لینے والے باقی ہوئے، اس کے نیک اعمال ختم ہو گئے تو اللہ فیصلہ کر دے گا اب مظلوموں کے گناہ لے کر اس ظالم کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے۔ اندازہ لگائیں میرے بھائیوں، اب مظلوموں کے گناہ لے کر اس کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے۔ ثم طرح فی النار، حدیث کے الفاظ ہیں، پھر اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ یہ وہ شخص ہے جو حقوق اللہ کی ادائیگی کے ساتھ حقوق العباد کی ادائیگی نہیں کرتا تھا، جہنم کا ایندھن بن گیا۔ اگر ایسا شخص نمازی بھی نہ ہوا، روزے دار بھی نہ ہوا، اللہ کے حقوق کی ادائیگی کرنے والا بھی نہ ہوا، تو پھر اس کا انجام کیا ہوگا؟ پھر اس کا انجام ہلاکت اور بربادی کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ اسی لیے تو میرے بھائیوں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تھا، صحیح البخاری کی حدیث ہے، اگر آج کسی نے اپنے کسی مسلمان بھائی پر کوئی ظلم کیا ہے نا تو وہ آج اس کو اپنے ظلم کو معاف کروا لے، اس کا بدلہ دے لے، اس کا تصفیہ کروا لے اس دن سے قبل جس دن نہ کوئی درہم و دینار ہوگا، نہ کوئی روپیہ پیسہ مال و متاع ہوگا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، کسی پر ظلم کرنے سے بچ جاؤ، وہ ظلم دھوکے کی صورت میں ہو، وہ ظلم رشوتوں اور سود کی صورت میں ہو، وہ ظلم تمہارے ہاتھ لوگوں کے گریبان تک پہنچنے کی صورت میں ہو، وہ ظلم تمہاری زبان سے لوگوں کی عزتوں کو تار تار کرنے کی صورت میں ہو، وہ ظلم تمہارے ہاتھ لوگوں کے گریبان تک پہنچنے کی صورت میں ہو۔ اتقوا الظلم، ظلم سے بچو، ظلم کل قیامت کے دن اندھیروں کے سبب ہوں گے۔ واتقوا الشح، بخیلی سے بچ جاؤ، حرص سے بچ جاؤ، لوگوں کے ساتھ مقابلہ کرنے سے، مقابلہ بازی سے بچ جاؤ، تم سے پہلی امتوں کو بخیلی نے، حرص نے ہلاک کر دیا تھا۔ وہ اتنے حریص ہوئے، اتنے بخل کے اندر چلے گئے کہ انہوں نے بخل کی وجہ سے لوگوں کے مال کو بھی حلال کر لیا اور لوگوں کے خونوں کو بھی حلال کر لیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک دن مجھے فرمایا من یأخذ منی ہؤلاء الکلمات، مجھ سے یہ کلمات کون سیکھے گا اور وہ ان پر عمل کرے؟
یا وہ بندہ جو مجھ سے سیکھ لے اور لوگوں کو وہ کلمات سکھائے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام میں آپ سے یہ کلمات سیکھوں گا، میں ان پر عمل کروں گا، میں لوگوں کو ان کلمات کی تعلیم دوں گا۔ فَأَخَذَ بِيَدِي فَأَدَّ خَمْسًا، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے میرے ہاتھ کو پکڑا، پھر 5 باتیں مجھے سکھائیں، 5 کلمات مجھے سکھائے، 5 عمل مجھے سکھائے۔ ان میں سے سب سے پہلا عمل اتق المحارم تکن اعبد الناس۔ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ جا، جب تو اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ جائے گا تکن اعبد الناس، تو لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ کا عبادت گزار بن جائے گا۔ آج کوئی عبادت گزار بننا چاہتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں سب سے بڑا عابد بن جاؤں، سب سے بڑا عبادت گزار بن جاؤں، میں اللہ کا سب سے مقرب بندہ بن جاؤں۔ اتق المحارم، تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو سن لے، آپ کے فرمودات کو سن لے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جو آپ نے کلمات فرمائے ان میں سب سے پہلا کلمہ کیا تھا؟ اتق المحارم، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ۔ وہ شرک حرام ہے، شرک سے بچ جائے، بدعات خرافات حرام ہے، بدعات خرافات سے بچ جائیں، بدعات خرافات سے بچ جائیں۔ وہ اللہ نے کفر کو حرام کیا، کفر سے بچ جائیں۔ سود رشوت کو حرام کیا، سود رشوت سے بچ جائیں۔ اللہ نے جن فحاشی بے حیائی کے کلمات کو حرام کیا ان بے حیائی فحاشی کے کلمات سے بچ جائیں۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ تکن عابد الناس۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو ہریرہ تو لوگوں میں سے سب سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنے والا، عبادت گزار، سب سے بڑا عابد بن جائے۔ پھر آپ نے فرمایا ورزِ بما قسم اللہ لک تکن اغنی الناس، اللہ نے جو تیرے لیے تقسیم کر دی ہے، تیرے مقدر میں چیز لکھ دی ہے، تیری تقدیر کو لکھ دیا ہے، اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جا، اللہ کے شکوے اور شکایتیں نہ کر، چوکوں کے اندر چوراہوں کے اندر کھڑا ہو کر اپنی تقدیر کو برا بھلا نہ کہہ، اپنے بارے میں اللہ کی شکایتیں لوگوں کے سامنے لگانا نہ شروع کر دے۔ میرے گھر میں بیماری آ گئی، میرے گھر میں تنگیاں آ گئیں، بس بیماری نے میرا گھر دیکھ لیا، پریشانی اور فتنوں نے میرا گھر دیکھ لیا، میرے معاملات خراب ہو گئے۔ اللہ کی تقسیم پر راضی رہ، اللہ کی تقسیم کے گلے شکوے نہ کر۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ تکن اغنی الناس، لوگوں میں تو سب سے بڑا غنی ہو جائے۔ اگر غنی ہونا چاہتا ہے، سب سے بڑا غنی بننا چاہتا ہے تو پھر اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جا۔ یہ دوسرے نمبر پر آپ نے چیز فرمائی۔ تیسرے نمبر پر آپ نے فرمایا وَأَحْسِنِ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، اپنے پڑوسی سے اچھا سلوک کر، اپنے ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کر، اپنے ہمسائے کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آ، تَكُنْ مُؤْمِنًا، صحیح معنوں میں مومن ہو جائے گا۔ اپنے پڑوسیوں سے اچھا سلوک کر، یہ حقوق العباد ہے میرے بھائیوں، یہ پڑوسیوں کے حقوق ہیں، یہ مسلمان اور مومن کے اللہ نے حق رکھے ہیں۔ جب پڑوسی سے اچھا سلوک کرے گا تو صحیح معنوں میں مومن ہو جائے۔ وَأَحِبُّ لِنَفْسِكَ مَا تُحِبُّ وَأَحِبُّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ، جو کچھ تو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی مسلمان بھائی کے لیے پسند کیا کر، جو تو اپنے لیے چاہتا ہے تیری چاہت وہی مسلمان بھائی کے لیے ہو۔ اگر تو اپنے لیے عزت کو پسند کرتا ہے، اپنے لیے مقام اور مرتبے کو پسند کرتا ہے، اپنے لیے اچھائی کو پسند کرتا ہے، اپنے لیے خیر کو پسند کرتا ہے، تو پھر مسلمان کے لیے شر کا نہ سوچ، مسلمان کے لیے برا نہ سوچ، مسلمان کے لیے نقصان کے بارے میں نہ سوچ، مسلمان کی ذلت کا نہ سوچ۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ جو کچھ اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ مسلمان بھائی کے لیے پسند کر، تکن مسلمہ، تو مسلمان بن جائے گا، تو صحیح معنوں میں مسلمان ہو جائے گا۔ کیوں؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان تو وہ ہے جس کے ہاتھ سے بھی دوسرے مسلمان محفوظ ہو جائیں اور جس کی زبان سے بھی دوسرے مسلمان محفوظ ہو جائیں۔ اور جامع ترمذی کی جس روایت میں آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی نا میرے بھائیوں
کہ نمازی بندے کی روزے دار اور زکوٰۃ دینے والا اگر ظالم ہے اللہ اس کی نیکیاں لے کر مظلوموں کو دے دے گا اور ان مظلوموں کے گناہ لے کر ظالم کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے۔ اس حدیث میں دو باتیں سمجھ آتی ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کی ادائیگی بھی ضروری ہے، اور دوسری بات کہ وہ عمل کرنا بھی ضروری ہے جن اعمال کی وجہ سے انسان کی نیکیاں محفوظ رہ جاتی ہیں۔ انسان بعض اوقات نیک عمل تو کر لیتا ہے لیکن نیک عمل کے بعد وہ ایسا عمل کر بیٹھتا ہے جس کی وجہ سے اس کے نیک عمل ضائع ہو جاتے ہیں، نیک عمل برباد ہو جاتے ہیں۔ جس طرح اگر اس نے شرک کر لیا تو شرک کی وجہ سے بھی اس کی نیکیاں، اس کی نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، اس کی ساری زندگی کے نیک اعمال شرک کرنے کی وجہ سے ضائع ہو جاتے ہیں۔ اگر بدعات اور خرافات میں پڑ گیا تو بدعات اور خرافات کی وجہ سے بھی اس کے نیک اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ کفریہ کلمات اور کفریہ اعمال کی وجہ سے بھی اس کی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ تو کیا سبق ملتا ہے؟ جس طرح نیک اعمال کرنے میرے بھائیوں ضروری ہیں، اس طرح نیک اعمال کی حفاظت کرنا بھی ضروری ہے کہ انسان سے کوئی ایسا عمل نہ ہو، نہ اس کے ہاتھ سے، نہ اس کی زبان سے، نہ اس کے کلمات سے، نہ اس کے فعل سے، جس کی وجہ سے خدا نہ خواستہ اس کے نیکیاں ضائع ہو جائیں، اس کی نمازیں پڑھی ہوئی ضائع ہو جائیں، اس کے رکھے ہوئے روزے ضائع ہو جائیں، اس کے صدقہ ادا کیا ہوا زکاتیں دی ہوئی ضائع ہو جائیں، اس کے اعتکافات ضائع ہو جائیں، اس کے جناب نفل و نوافل ذکر اذکار ضائع ہو جائیں۔ اس لیے سب سے پہلے شرکی اعمال سے، شرکی اقوال سے، شرکی افعال سے بچنا ضروری ہے کہ اس کے کلمات، اس کی زبان سے اگر ایک کلمہ بھی شرک کا نکل گیا اللہ اس کی ساری زندگی کی عبادات کو ضائع کر دے گا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی تعلیمات ہیں، شریعت کے پیغامات ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا راستہ ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے عمل ہیں۔ صحیح بخاری کو اٹھا کر دیکھیے، اللہ کے رسول علیہ السلام کا ایک غلام ایک جنگ میں شہید ہو گیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ کے رسول علیہ السلام کو مبارک دیتے ہیں کہ آپ کا فلاں غلام شہید ہو گیا ہے، شہادت کی مبارک ہو۔ آپ نے فرمایا کلا والذی نفسی بیدہ ان الشملۃ التي اخذها من المغانم لم تصبها المقاسم تشعل علیہ نارا۔ میرے صحابہ تم تو مبارکیں دیتے ہو، اس غلام نے مال غنیمت میں سے، بیت المال میں سے ایک چادر کو اٹھا لیا تھا، اس چادر کی خیانت کی وجہ سے آج اس پر جہنم کی آگ کو بھڑکایا جا رہا ہے۔ وہ چادر اس کی نہیں تھی، کسی مسلمان بھائی کی تھی، اس نے خیانت کی تھی، خیانت کی وجہ سے آج اس پر جہنم کی آگ کو بھڑکایا جا رہا ہے۔ ایک صحابی اٹھتا ہے، گھر میں چلا جاتا ہے، 2 چمڑے کے تسمے اٹھا کر واپس لے آتا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی خدمت میں پیش کرنے کے بعد کیا کہتا ہے؟ اللہ کے محبوب پیغمبر، یہ ضرورت کے تحت چمڑے کے میں 2 تسمے لے گیا تھا، یہ میرے تسمے نہیں تھے، کسی بھائی کے ہیں، یہ میں واپس کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا میرے صحابی تو نے اچھا کیا، یہ حقیقت میں چمڑے کے تسمے نہیں ہیں بلکہ شراکان من النار، یہ تو جہنم کی آگ کے تسمے، کہ ان 2 تسموں کی وجہ سے جہنم میں جانے کا سبب بن سکتا تھا۔ آج دیکھیں کتنے لاکھوں کی، ہزاروں کی، کروڑوں کی خیانتیں ہیں، لوگوں کے حق تلفی ہے، لوگوں کے قرض لے کر مارے ہوئے ہیں، لوگوں کے حقوق کو دبایا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام جنازہ پڑھانے کے لیے آئے تھے نا، صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے، تو آپ نے فرمایا اس پر کوئی قرض تو نہیں ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول 2 دینار قرض ہے۔ آپ نے فرمایا میں جنازہ نہیں پڑھاتا۔ ابو قتادہ کھڑے ہوئے، اللہ کے رسول آپ جنازہ پڑھائیے، دینارانی علیہ، اس کا 2 دینار قرض میرے ذمے ہے، میں ادائیگی کروں گا۔ محبوب پیغمبر علیہ السلام نے جنازہ پڑھا دیا۔ دوسرے دن ابو قتادہ سے پوچھا حل ادیت دینہ یا ابا قتادہ، ابو قتادہ اپنے مسلمان بھائی کا قرض ادا کیا؟ اللہ کے رسول ابھی قرض نہیں ادا کیا۔ تیسرے دن پھر آپ ملے، حل ادیت دینہ یا ابا قتادہ، ابو قتادہ بھائی کا قرض ادا کر دیا؟ فرمایا ہاں اللہ کے رسول ابھی ادا کر کے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا الان ابرت قبرہ، اب تو نے اپنے مسلمان بھائی کی قبر کو ٹھنڈا کیا۔
وہ لاکھوں ہزاروں سینکڑوں کروڑوں میں قرض نہیں تھا میرے بھائیوں، صرف 2 دینار قرض تھا، 2 دینار۔ آج تو لینے والا دینے والے کا اور دینے والا لینے والے کے معاملات کی خرابی اور معاملات کی خرابی چاہتا ہے۔ وہ کہتا ہے جس کے دینے ہیں وہ مجھ سے پہلے ہی مر جائے، مجھے دینے نہ پڑے۔ رسمی طور پر جنازے پہ اعلانات ہو جاتے ہیں، نہ دینے والا دینے کی صورت میں آتا ہے، نہ لینے والا تقاضا کرنے کے طرف آتا ہے۔ وہ لاکھوں ہزاروں کا قرض اسی طرح اس کے ذمے ہے، اسی طرح اس کی اولاد، اس کے وارث، اس کی وراثت کے مالک بن جاتے ہیں، لیکن اس کے قرض کی ادائیگی دینے کی صورت میں کسی طرف نہیں۔ جامع ترمذی کے اندر حدیث ہے نا، اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آئے، اس نے کہا اللہ کے رسول میرے کچھ غلام ہیں، وہ میرا نقصان کرتے ہیں، میں ان کو سزا دیتا ہوں، ان کو مارتا ہوں، کیا اس کا حساب ہوگا؟ کیا اس کا مواخذہ ہو گیا؟ کیا قیامت کے دن اس کے بارے میں حساب کتاب کیا جائے گا؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ان کی خیانت کو بھی دیکھا جائے گا، تیری سزا کو بھی دیکھا جائے گا۔ اگر تو سزا زیادہ دیتا ہے تو تجھ سے حساب ہوگا، تجھ سے پوچھا جائے گا۔ وہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی مجلس سے اٹھ کر دور چلا گیا، جا کر بیٹھ گیا، رونے لگ گیا، گریہ زاری کرنے لگ گیا، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، خشیت الہی، خوف الہی طاری ہو جاتا ہے، واپس آتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام اشہدو کا، میں آپ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، انہم احرار کلہم، میں نے اللہ کی رضا کے لیے اپنے سارے غلاموں کو آزاد کر دیا، میں ان کا بدلہ نہیں دے سکتا، میں قیامت کے دن حساب کتاب کے معاملات میں سختی میں نہیں پڑ سکتا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی تعلیمات کیا ہے، آپ کی تربیت کیا ہے، آپ کا درس کیا ہے؟ آپ نے اپنی لونڈی کو بلایا تھا نا، صحیح البخاری کے اندر روایت موجود ہے، اس نے بات نہ سنی، وہ نہ آئی، کسی نے جا کر کہا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام بلا رہے ہیں، جب وہ آئی آپ کے ہاتھ میں مسواک تھی، آپ اس کو مسواک کے ساتھ مارنے لگے۔ پھر آپ فرماتے ہیں لولا مخافت القصاص لضربتک بالسواک، قیامت کے دن اگر مجھے بدلے کا ڈر نہ ہوتا تو تجھے میں اپنی مسواک کے ساتھ مارتا۔ یہ وہ صادق المصدوق پیغمبر ہیں، یہ وہ مغفور پیغمبر ہیں، یہ وہ ساری کائنات کے سردار پیغمبر ہیں، لیکن حقوق العباد کو دیکھیے، بندوں کے حقوق کو دیکھیے، معاملات کو دیکھیے، اخلاقیات کو دیکھیے، رویوں کو دیکھیے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے امت کو کیا تعلیم دی ہے کہ امت بھی سیکھ جائے حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کی ادائیگی ضروری ہے۔ جس طرح کامیابی کے لیے، نجات کے لیے حقوق اللہ ضروری ہے، ایمانیات کا درست ہونا اور مکمل ہونا ضروری ہے، عبادات کا درست ہونا اور مکمل ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں معاملات اور اخلاقیات کا درست ہونا، معاملات اخلاقیات کا درست اور مکمل ہونا، رویوں کا درست ہونا اور مکمل ہونا بھی اسی طرح ضروری ہے۔ صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تھا ان اللہ لیملی للظالم، اللہ تعالیٰ ظالم کو مہلت دیتا ہے، اللہ ظالم کو گنجائش دیتا ہے، اللہ ظالم کو مہلت دیتا رہتا ہے۔ فَإِذَا أَخَذَهُ، جب اللہ پھر ظالم کو پکڑتا ہے، پھر اللہ کی پکڑ اتنی سخت ہے، اتنی شدید ہے، پھر اللہ کی چھوٹ سے، اللہ کی پکڑ سے وہ چھوٹ نہیں سکتا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تھا، جامع ترمذی ابو داود کے اندر روایت ہے، آخری حدیث بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تھا میرے صحابہ ان فی الجنت غرفا یرا ظاہرها من باطنها وباطنها من ظاہرها، کہ جنت کے اندر اللہ نے ایسے محل بنائے ہیں، ایسے کمرے، ایسی کوٹھیاں، بلڈنگیں بنائی ہیں کہ جنتی بندہ ان کمروں کے اندر بیٹھ کر باہر کا نظارہ کر سکے گا، باہر کھڑا ہو کر اپنے محلات کو اندر سے دیکھ سکے گا۔ فقام اعرابی، ایک اعرابی کھڑا ہوا، اس نے کہا لمن ہی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول یہ محلات، یہ کوٹھیاں، یہ بنگلے جنت کے کس کے لیے ہیں؟ آپ نے فرمایا لمن اطاب الکلام، جس کے اندر یہ 4 خوبیاں موجود ہیں۔ سب سے پہلی خوبی لمن اطاب الکلام، جو نرم گفتگو کرتا ہے، جو اپنے رویوں کو نرم رکھتا ہے، اپنی زبان کو نرم رکھتا ہے، انداز کو نرم کر لیتا ہے، الفاظ کو نرم کر لیتا ہے۔ لمن اطاب الکلام و ادام الصیام، فرضی روزوں کے ساتھ نفلی روزے بھی رکھتا ہے۔ لمن اطعم الطعام، جو بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہے، جو کھانے کا خیال رکھتا ہے، لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے۔
اور وصلی باللیل والناس نیام، رات کو اٹھ کر یہ نفل و نوافل پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، لوگ سوئے ہوتے ہیں یہ تہجد کی نماز پڑھتا ہے، جس کے اندر یہ 4 خوبیاں ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العزت اس کو وہ محل دے گا یرا ظاہرہا من باطنہا و باطنہا من ظاہرہا، کہ اندر سے بیٹھ کر باہر کے نظارے کر سکے اور باہر کھڑا ہو کر اندر کے نظارے کر سکے۔ آؤ میرے بھائیو رجوع کرتے ہیں، اللہ رب العزت نے 1 مہینہ جو ہمیں دیا کہ اس مہینے کا یہ جو ٹریننگ سیشن تھا، اپنی آنکھوں کا روزہ، زبان اور ہاتھوں کا روزہ، حلال اور حرام کے معاملات کا روزہ، صبح سے شام تک بھوکے رہنے کا، رات کو اللہ کے دربار میں قیام کرنے کے، یہ جو ٹریننگ تھا اس کو 11 مہینوں میں اپنی زندگی پہ، اپنی جوانی پر، اپنے بڑھاپے پر لاگو کریں۔ آؤ حقوق اللہ کی ادائیگی کریں، ایمانیات کی جو 11 ارکان، 6 ارکان ایمان کے، 5 ارکان اسلام کے، جن کے لیے جہنم سے بچنا جن کے لیے ہونا ضروری ہے، جن کی وجہ سے جہنم سے بچا جائے گا، جن کی وجہ سے جنت کا داخلہ ہوگا، ان کے ساتھ ساتھ اپنی عبادات کو بھی درست کریں، اور عبادات کے ساتھ ساتھ اپنے معاملات کو، اپنے اخلاقیات کو، اپنے رویوں کو، اپنے لین دین کو، اپنے بول چال کو درست کریں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں درست ہوں گی تو یقیناً اللہ تعالیٰ کامیاب کر دے گا، دنیا بھی کامیاب ہوگی، آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں دین اسلام پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، صحیح معنوں میں قرآن و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزا۔ یہ تھے